وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے ادخلوا، داخل ہو جاؤ. ادخلوا کا روٹ کیا ہوگا؟ دال خے لام، دخل. هذه اس القریۃ، بستی میں. قریہ بستی، کریا کریا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی بستی. فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن خوب. وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. سین جیم دال، سجدہ. وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ حِطَّةٌ. حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہوتا ہے اترنا. توئے اس کا روٹ ہے، معنی ہوتا ہے اترنا، بوجھ اتارنا، گرانا. حِطَّةٌ سے مراد ہے یہاں گناہوں کا بوجھ اتارنا. جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں غفرانک، یا رب بخش دے، معاف کر دے، ہمارے گناہ ہٹا دے ہم سے. کیونکہ ہر گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے نا. غلطی بوجھ ہوتی ہے نہیں؟ کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ بھاری ہوتی ہے. محسوس کرنے کی بات ہے، جتنا آپ محسوس کریں. کیونکہ جس کو گناہ محسوس ہی نہ ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے غلطی ایسے ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا ہو، اور منافق کے لیے غلطی ایسی ہوتی ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹائی ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی باریک ہیں، یعنی بالکل معمولی ہیں، لیکن ہم ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے اعمال میں سے شمار کیا کرتے تھے کہ وہ انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنیں گے. اور یہ دور صحابہ میں ہو گیا تھا، یعنی آپ کی وفات کے بعد لوگوں کے نزدیک آہستہ آہستہ غلطی یا گناہ معمولی بات ہو گئی تھی، اس کو محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ غلط کام کیا ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ غافل لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، غلطی کریں تو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا انہوں نے غلطی کی، کہتے تو کیا ہوا، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے، سب لوگ یہ ایسے ہی کرتے ہیں. حالانکہ جو محسوس کرتا ہے وہ غلطی کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح وزنی سمجھتا ہے، اور پھر وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کو ہٹا نہ دے، توبہ نہ کر لے. تو انہوں نے جب انہیں کہا گیا توبہ کرو، استغفار کرو، تو انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا. حتتن کو ہنتتن پڑھنا شروع کر دیا. ہنتتن کہتے ہیں گندم کو. نغفر لکم، معافی مانگو تو نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، خطائیں تمہاری. نغفر کا روٹ غین فیرے. غفرہ کا معنی ہے ڈھانکنا، چھپانا، یعنی اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے جب وہ معافی مانگتا ہے. کیونکہ غلطی یا گناہ یا قصور انسان کے لیے شرمندگی اور آر کا سبب بھی ہوں گے نا قیامت کے دن. تو تم حتتن کہو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈال دیں گے. خطایا کس سے ہے؟ خطا سے. روٹ ہوتا ہے خے تو حمزہ، خطا، بلا ارادہ سرزد ہونے والے گناہ، یعنی ارادے کے بغیر ہونے والی غلطیاں کیا کہلاتی ہیں؟ خطائیں. ہے تو غلطی، غلطی تو غلطی ہے، غلطی کو نیکی تھوڑی کہا جائے گا. لیکن ایک ہے جان بوجھ کے کرنا اور ایک ہے بھول چوک سے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے. نزید زیادہ دیں گے، یا ضرور ہم زیادہ دیں گے. المحسنین، محسنین کو، محسنین کا لفظ محسن کی جمع ہے. محسن کا لفظ ہے سین نون سے ہے. حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. تو احسان کہتے ہیں کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، اچھی طرح کام انجام دینا، کسی کام کو اچھے سے کرنا، یہ ہوتا ہے احسان. اسی لیے عبادت میں احسان کا درجہ کون سا ہے؟ جو حدیث جبریل میں آتا ہے. جبریل علیہ السلام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں.
سفید کپڑے پہنے ہوئے، رجل شدید بیاض الثیاب، بالکل پیور وائٹ کپڑوں میں آپ کے پاس آئے، شدید سواد الشعر، بالوں کا رنگ بالکل سیاہ تھا، لا یرا علیہ اثر السفر، ان پہ سفر کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا، یا تو یہ شخص کہیں دور سے آیا، تو دور سے تو آیا، دکھتا نہیں، کوئی کپڑوں پہ کوئی مٹی میل کچیل کچھ بھی نہیں، بال بھی بالکل صاف ستھرے ہیں، سیاہ ہیں، اور کپڑے کے اندر کوئی داغ نہیں، بالکل سفید ہیں، اور کوئی پہچانتا بھی نہیں، تو ہے کون؟ ہر ایک کے اندر ایک کیوریوسٹی تھی کہ یہ آج کون آیا ہے، کہاں سے آیا؟ حتی جلس الی النبی، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو انہوں نے اپنے گھٹنے بچھا کر آپ کے گھٹنوں کے سامنے رکھے، یعنی جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا ہم، تو اس طرح آ کر آپ کے سامنے بہت ادب سے بیٹھ گئے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے آگے والے گھٹنوں پہ رکھ لی، اپنی رانوں پہ رکھ لی، بالکل وہی پوزیشن جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، وقال، اور کہنے لگے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج کرو بیت اللہ کا، ان استطاعت، اگر تم میں استطاعت ہے، الیہ سبیلا، اس کے راستے کی، قال صدقت، تو سوال کرنے والا کہنے لگا آپ نے درست فرمایا، فعجبنا لہ، تو ہمیں اور تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، یسألہ ویصدقہ، خود ہی پوچھتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے، قال فاخبرنی عن الایمان، پھر وہ شخص کہنے لگا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ جو ایمان مفصل اور مجمل آپ لوگ یاد کرتے تھے بچپن میں، یہ وہی چیز ہے کہ تم اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسل پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، قال صدقت، کہنے لگا آپ نے سچ کہا، قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ کہ احسان کیا ہوتا ہے، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو سامنے، فإن لم تکن تراہ، پھر اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو اتنا ہی یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، قال فاخبرنی عن الساعہ، کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوالی سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی لا ادری، قال فاخبرنی عن اماراتها، تو بولا پھر اس کی نشانی ہی بتا دیجیے، قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، وان ترى الحفاة العراة، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں چرانے والے لوگ، العالۃ یعنی گڈریے، رعاء الشاء بکریوں کے چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، کہ عمارتوں کو لمبا اونچا کرنے میں مقابلہ بازی کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو عرب کے بالکل بکریاں چرانے والے تھے، بھوکے تھے، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ ہائی رائزز بنانے میں مقابلے کرنے پہ آ گئے، قال ثم انطلق، اتنے سوال کر کے وہ چلے گئے، فلبثت ملیہ، تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا، ثم قال، پھر آپ نے پوچھا، یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تم جانتے ہو من السائل، یہ سوالی کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے، زیادہ جانتے ہیں، قال، فرمایا، فإنہ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم، یہ تمہارے لیے آئے تھے، یعلمکم، تمہیں سکھا رہے تھے، دینکم، تمہارے دین کے معاملات، یہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھی کہ علم حاصل کرنے کا ادب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے
سفید یونیفارم، اسپاٹلیس. شدید بیاض الثیاب، آف وائٹ نہیں، شدید بیاض الثیاب، سخت سفید. جی. اور پھر اپنی حالت بھی یہ نہیں کہ جیسے تیسے کنگھی کرنے کا موقع ملا یا نہیں اٹھ کے آگے. شدید سواد الشعر، یعنی بال بھی صاف ستھرے کالے اور بالکل یعنی فریش. لا یرا علیہ السفر، سفر کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے کہ کوئی تھکاوٹ یا کچھ ایسی، یعنی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں جیسے. اور پھر بیٹھنے کا طریقہ کہ کیسے آ کے بیٹھتے ہیں. پھر سوال کرنے کا طریقہ، اخبرنی عن الاسلام، جواب پا کر تصدیق، ٹھیک ہے. پھر ایمان کے بارے میں سوال کہ لوگوں پہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ اسلام اور ایمان کیا ہے. یہ ہم سب کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ احسان بھی پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں. تو احسان کا درجہ یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو احسان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو خوبصورت طریقے پر کرنا، اچھے طریقے پر کرنا. یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ عبادت یعنی اللہ کے راستے میں سر جھکانا ہے یا مال خرچ کرنا ہے تو خوبصورتی ہو اس میں، بہت عمدہ انداز ہو، اور یہ یاد رہے کہ یہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. اور اگر یہ نہیں تو اتنا تو یاد رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر قیامت کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں جانتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتی ہے کہ جس بارے میں یقینی بات نہیں پتا، کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. نہیں، اس معاملے میں میرا اور تمہارا علم ایک جیسا ہے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. تو وہ شخص طالب علم کا حرص دیکھیں، وہ کہتے ہیں اچھا اگر وہ نہیں پتا تو کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے، یعنی کچھ کلوز دے دیجئے، کچھ قریب تک بات کر دیجئے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ طالب علم کی حرص. کہ یہ نہیں کہ اگر استاد نے کہہ دیا یہ نہیں پتا تو وہ کہے اچھا اس کو یہ نہیں پتا تو کچھ بھی نہیں پتا. نہیں، جو پتا ہے وہ تو لے لو، کیونکہ ہر چیز ایک جگہ سے تھوڑی ملتی ہے. اور پھر آپ نے نشانیاں بتائیں اور پھر وہ چلے گئے. حضرت عمر تھوڑی دیر ٹھہرے. اب دیکھیے صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہ نہیں کہ اگر حیران ہے ایکسائٹیڈ ہے تو فوراً ہی وہ دیکھ رہے ہیں جاتے اور فوراً سوال کر دیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے. یعنی جو ہوا حیرانی کے عالم میں ہوا اور یہ عجیب سا واقعہ پیش آیا، لیکن کسی نے بھی کوئی ایکسائٹمنٹ اس طرح کی نہیں شو کی، آرام سے بیٹھے رہے. یہ کیوں ادب سے بیٹھے ہوئے تھے؟ کہ آپ خود بتائیں گے نا، آپ بتائیں گے. وہ جیسے لقمان حکیمی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے تھے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے اوپر الہام کیا تھا زرہ بنانے کا علم کہ کیسے بناتے ہیں. زرہ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا لباس جو جنگ کے وقت پہنتے ہیں. تو کوئی سوال نہیں کیا، صرف دیکھتے رہے. تو جب بن گئی تو کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے کیا کیا. اچھا ہمارا حال کیا تھا جب ہم کسی کے پاس جا کے کھڑے ہوں، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسے کر رہے، یہ کیوں کر رہے، یہ کیسے کر دیا، یہ کیوں ہو گیا، یعنی اس شخص کو کنفیوز کر دیتے. کل مجھے اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا کہ یہ غلطی تو میرے اندر بھی ہے. تیمیہ کچھ چیز فکس کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مینول پڑھ رہی تھی اس کا. ابھی ایک سٹیپ پہ تو میں کہتی یہ کیا ہے، دوسرے پہ تو میں کہتی یہ کیا ہے. جب اس نے کہا کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں تو فوراً میں نے ریئلائز کیا یہ میں حماقت کر رہی ہوں. اس کو بھی ابھی نہیں پتا اور ابھی وہ سیکھ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے اور فکس کر رہی ہے. جب ہو جائے گا اور میرے میں اگر صبر ہے سیکھنے کا اور مجھے سیکھنا ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، کون سی تار کہاں ڈال رہے ہیں اور کون سی کہاں سے نکال رہے ہیں. تو سیکھنے کے لیے یہ ادب بہت ضروری ہے کہ پہلے انسان غور سے سنے اور توجہ سے دیکھتا چلا جائے. یہ نہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں بار بار انٹرفیئرنس.
اچھا یہ بتا دو یہ کیوں کر رہے اور وہ کیوں کر رہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نہ کرنے والا کام کر سکتا ہے اور نہ ہی وقت سے پہلے آپ کو علم مل سکتا ہے، آپ کو بھی صبر کی ضرورت ہے. تو وہ لقمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک بالکل نیا کام ہوتے دیکھا، لیکن اس وقت کچھ نہیں کہا، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. جب سارا بن گیا تو کہا اچھا مجھے پتا چلا کہ آپ نے کیا بنایا ہے. تو اسی طرح جب انسان کسی نئی جگہ پر کوئی نیا کام دیکھے تو پہلے صبر سے غور کرے اس پر. تو عمر بھی دیکھ رہے ہیں معاملہ کچھ عجیب سا ہے، لیکن صرف عمر نہیں باقی صحابہ بھی دیکھتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے، ہم تو فوراً بولے نہیں تو اشارے کون تھا، کدھر گیا، کہاں سے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یا عمر اتدری من السائل، عمر پتا ہے سوالی کون تھا؟ اب عمر نے بھی کوئی اندازے نہیں لگائے، میرا خیال ہے یہ تھا، میرا خیال ہے وہ تھا، نہیں. قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے، مجھے نہیں پتا. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے. یہ پازیٹو سینٹینس. قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم، یہ آئے تھے تمہیں سکھانے، خود نہیں سیکھنے آئے تھے. تو سکھانے کا ایک یہ انداز بھی ہوتا ہے، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا ان کی باتوں سے سیکھ رہا ہے. جیسے ٹیلی ویژن پہ آپ ٹاک شوز میں کیا کرتے ہیں، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں، صحیح چیز سے بھی سیکھ رہے تھے اور بعض اوقات دوسروں کی غلطی سے بھی سیکھتے ہیں. فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، دین کے کچھ معاملات بتانے کے لیے. تو یہاں پر کیا فرمایا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو تو ہم ضرور زیادہ دیں گے، کیونکہ محسن بھی کیا کرتا ہے، اٹ موسٹ اسٹرگل کرتا ہے کسی کام کو اچھے سے کرنے کی، تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے بدلہ یا اجر بھی پھر اتنا ہی بہترین ہوتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب چونکہ صحرا میں تھے، جا رہے تھے، بستی آئی راستے میں، یہاں نام نہیں لکھا ہوا، لیکن جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب ان کے اصل وطن میں دوبارہ داخلے کا موقع ملا تو ان سے کہا گیا کہ وہ بھی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں. تو کہا کہ یہاں چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے جا کے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، رغدن، جتنا چاہتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ کھانے میں پابندی کوئی نہیں ہے، پیچھے کیا طیبات کھاؤ، حلال کھاؤ، ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے، مگر یہاں کیا ہے، جتنا تمہاری ضرورت کا کھاؤ. اس سے کیا بات پتہ چلتی، یعنی ڈائٹنگ ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں یا اپنے فائدے میں کرتے ہیں، ورنہ حلال اور پاک چیز کھانے میں دین کی طرف سے کوئی ایک لائن نہیں ڈرا کی گئی کہ آپ ایک چپاتی کھا سکتے ہیں یا آدھی کھا سکتے ہیں، ایک گلاس دودھ پی سکتے ہیں. انسان کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا، طیبات ضرور ہو، جنک فوڈ نہیں ہو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رغدن یعنی بافراغت یعنی خوب. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے وقت. یہاں سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں، کیونکہ انسان جب کسی کمرے میں یا کسی جگہ داخل ہو رہا تھا تو وہ سجدے میں تو ایسا نہیں گر سکتا، اس وقت مراد ہے جھکتے ہوئے، یعنی عاجزی کرتے ہوئے اندر داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا. حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہے غفرانک، یا اللہ معافی چاہتے، معافی معافی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اس طرح بولا. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو معافی مانگے گا اللہ اس کو دے گا. پیچھے بھی حدیث سنا چکی ہوں، دوبارہ سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مانگو معافی، معاف کروں گا۔ تو یہاں بھی کیا تھا کہ تم اس بستی میں جاتے وقت اکڑتے ہوئے نہیں جانا، عاجزی سے داخل ہونا۔ اللہ نے وہاں نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس عمل سے تمہارے پچھلی خطائیں اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور صرف خطائیں نہیں معاف ہوں گی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے، یعنی جو اس سے زیادہ اچھے کام کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیسے داخل ہوئے تھے مکہ میں؟ کسی نے پڑھا؟ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کا سر یعنی پوسچر بھی آپ کا اس طرح تھا کہ سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ جو تھا نا پالان کی لکڑی ہوتی ہے، یا آپ کی جو داڑھی تھی یا ٹھوڑی تھی وہ اس کے ساتھ لگ رہی تھی، یعنی جیسے رکوع میں کوئی پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنی عاجزی سے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے، وہ جگہ جس نے آپ کو نکال دیا تھا اور اس کے رہنے والوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا، اور کس طرح اللہ نے آپ کو ان سب کے اوپر اقتدار دے دیا، لیکن عین اس موقع پر اتنی عاجزی کہ لٹرلی عاجزی، سجدہ کرتے ہوئے جیسے آپ جا رہے ہوں۔ بندہ مومن کو یہی سکھایا گیا کہ جب کوئی کامیابی ملے، خوشی ملے تو سجدے میں گر جاؤ، شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو، اکڑ اور تکبر نہیں۔ اللہ کوئی تکبر نہیں پسند، فخر نہیں پسند۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ النصر میں کیا کہا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ کامیابی کے موقع پر استغفار اور تسبیح، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، آئندہ بھی اور کامیابیاں دیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کے داخل ہونا، زبان سے حتتن کہنا، لیکن وہ کس طرح داخل ہوئے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے سرینوں کے بل، اور حتتن کی بجائے حنتتن کہنے لگے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حنتتن آتا ہے گندم چاہیے، گندم چاہیے، گندم۔ یہ صرف لفظ بگاڑا تھا، جیسے بنی اسرائیل نے رائنا کو رائینا کر دیا تھا نا، کیونکہ ان کی عادت تھی الفاظ کو موڑ توڑ کے کچھ سے کچھ بناتے تھے۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لکھا کچھ ہوتا ہے تو اس میں یا کوئی ایک حرف بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں، اسٹریٹس کے نیمز یا اور اسی طرح۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے شرارت ہوتی ہے۔ انسٹرکشنز میں اگر کہیں لکھا ہو کہ ڈو ناٹ ڈو دس، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ناٹ کو مٹا کے ڈو دس، یعنی الٹا کام غلط کرا۔ تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمتیں کیسے چھنتی ہیں، کیوں چھنتی ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بستی میں جاؤ، جو چاہو کھاؤ، اور کس طرح ان کے اوپر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے۔ اور رجز کہا جاتا ہے کہ یہ طاعون کا عذاب تھا، کیونکہ طاعون کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی جزا یعنی سزا اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، تو تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو مت جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ رجس کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، کہ ایسی چیز جس سے گھن آئے، یعنی کہاں کہ طیبات اور طرح طرح کی نعمتیں ملنے والی تھی، اور کہاں یہ کہ وہ سب چھن گئی اور اس کے بدلے ان کے اوپر ایسی بیماری پڑی، ایسا عذاب آیا کہ جس سے وہ مصیبت میں گھر گئے۔ ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے بعض نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا ایک چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔
اس لیے غلطی ہوتے ہی احساس ہو، دیر نہ لگائیں توبہ کرنے میں، فوراً استغفار شروع کریں. فبدل الذین، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے. بدلہ کا کیا معنی؟ بے دال لام اس کا روٹ ہے، ایک چیز کو ہٹا کے دوسری لے آنا، چینج کر لینا. فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر سوائے، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، رجز رے جیم زے عذاب. بنیادی طور پر رجز گندگی کو کہتے ہیں، لیکن رجز جو ہے ایسی چیز یا ایسی سزا یا ایسا عذاب جس سے گھن آئے، جو چیز دل کو بے چین کرے، یعنی جس سے اریٹیشن ایک طرح سے ہو اور بے چینی ہو. اسی لیے جو بری خواہشات انسان کے اندر بے چینی پیدا کریں یا شیطانی وسوسے، ان کو بھی رجز کہا جاتا ہے. یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہوتے ہیں، تو ان سے پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد طاعون کی بیماری تھی جو ان پر اتری تھی. بہرحال وہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. رجزم من السماء، یہ رجز آسمان سے آیا تھا، آسمان سے عذاب آیا تھا. بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمان تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے. فبدل الذین ظلموا قولا، ظالموں نے بات ہی بدل دی، حتتن کو ہنتتن کر دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں، کچھ اور ہی بول دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب اتار دیا. وہ جو اتنی نعمتیں کھانے کو کہا جا رہا تھا، جو جی چاہے کھاؤ، اس کے بدلے عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی. بما کانوا یفسقون، کیوں مصیبت آئی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ زوال یافتہ قومیں، بد اخلاق لوگ بات کا بتنگڑ خوب بنانا جانتے ہیں. کسی کے منہ سے وہ بھول کے بھی الٹا لفظ نکل جائے تو اس کو لے چلتے ہیں، ساری صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس ایک لفظ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بد اخلاقی کی قسم ہے، چھچورے پن کی علامت ہے. اور پھر خاص طور پر اللہ کی آیات اور دین کا مذاق، دین کا مذاق. مدینہ میں منافقین کا یہی حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کرتے تھے تو وہ اس کو کچھ اور ہی بنا لیتے تھے، اس کو مذاق اڑانے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق کرنے کو اور کچھ نہیں ملا تمہیں؟ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا ہی تم مذاق اڑانا جانتے ہو؟ لا تعتذروا، مت معذرتیں کرو. جب ان سے پوچھا جاتا منافقین سے کہ ایسی کیوں کیا تم نے، تو وہ کہتے نہیں یہ وجہ تھی، وہ بہانے بازیاں کرتے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا، یقیناً تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی آیت کا، کسی حدیث کا، دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑانا ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھول کے بھی کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر اور نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو دین کی باتوں، دین کے احکام، دین کے مقام اور دین سے متعلق جو بھی چیزیں، ان کا مذاق اڑانا انتہا درجے کی بد اخلاقی بھی ہے اور کفر کا ارتکاب کرنا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سو کالڈ مسلمز میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دینی شاعر، آیات اور دین سے متعلقہ چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے لطیفے بنائے ہوئے.
مولویوں کا نام لے کر بہت سے دین کے مذاق اڑانے کے لطیفے بنائے ہوئے، یعنی کہ ایک بہانہ بنایا ہوا نا مولوی کو. پھر اسی طرح جنت دوزخ کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے. پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں، شراب ہے یا حور ہے یا جو، اس کے اوپر لطیفے بنے ہوئے، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی. کسی بھی با اخلاق انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اعلی خیال، کوئی بیٹر آئیڈیا نہیں ہے کہ جس سے وہ لطف حاصل کر سکے، تو وہ اچھی بھلی باتوں کا مذاق اڑا کے لطف حاصل کر رہا ہے. اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک برتر کلام کا وہ مذاق بنائے. تو یہ کون کرتا ہے؟ زوال یافتہ لوگ کرتے ہیں، کم عقل لوگ کرتے ہیں، ناسمجھ لوگ کرتے ہیں، سمجھدار لوگ نہیں کیا کرتے. تو یہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے وہ ان احسانات کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کیے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہے کہ جواب میں وہ کیا کرتے تھے. شکر گزار ہونے کی بجائے کس طرح ناشکری کرتے اور بد اخلاقی کا ثبوت دیتے اور تھوڑ دلے پن اور ناسمجھی کا ثبوت دیتے. آپ دیکھیں نا کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اتنے بڑے انعام ان پہ کیے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ فضیلت دے بھی دے، وہ چن بھی لے، وہ کتاب دے دے، وہ پیغمبر بھیج دے، وہ نام اچھا رکھ دے، لیکن جب تک عمل اچھا نہیں ہوگا، جب تک کام اچھے نہیں ہوں گے، تو نام اور یہ مقام اور یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے گا. یہاں آپ بتائیں گے مجھے کہ رجز، طاعون کی سزا جیسا کہ حدیث میں آتی ہے، یہ رجز کیوں نازل ہوا تھا ان پر؟ بنیادی طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی، اللہ کی بات بدلی تھی. جو کچھ کہا گیا تھا اسے بدل کر کچھ اور بنا دیا. اور نمبر 2 یہ کہ صرف بدلا ہی نہیں، ایک تو ہے نا کہ چل ایک بات کی جگہ دوسری بدل دی، صرف اتنی بات نہیں تھی، بلکہ اس کو بدلا بھی تو بہت غلط انداز میں، مذاق کے انداز میں. تو ایک جرم کیا تھا ان کا؟ حکم کو بدلنا. دوسرا جرم کیا تھا؟ مذاق اڑانا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کس بات کا کیا تھا کہ تم جاؤ اس بستی میں، تمہارے لیے ہر طرح کی چیزیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تو اللہ نے نعمت بدل دی، نعمت بدل دی، اور نعمت کی جگہ سزا بھیج دی. تو یہاں بھی کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کا وہی قانون. کون سا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم اللہ کے حکم کو بدل ڈالتے ہو تو تمہارے لیے بھی اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے. ایک نعمت جو تمہیں ملنا تھی اس سے روک دیا جائے گا. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ بما کانوا یفسقون. تو بدلہ کے ساتھ فسق بھی، یعنی حدود پار کرنا، نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، اس میں جو خلاصہ ہے ساری گفتگو کا آج کی، وہ یہ ہے کہ اگرچہ سزا کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن آخرت ہی ہے جس میں اصل بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالی دنیا میں بھی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سبق پائیں
اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں. ٹھیک ہے. دیکھیے کہ جہاں احکام کو بدلنے کی بات ہے اس میں خاص طور پر ایک معلم کو، سکھانے والے کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جو حکم جیسے آیا ہے ویسے ہی پہنچایا جائے، اس کو اپنی مرضی یا لوگوں کی مرضی کی خاطر بدلا نہ جائے، کیونکہ اس پر پھر جزا کی بجائے سزا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بھول چوک تو اور بات ہے، لیکن بدنیتی یا غفلت اور سستی درست نہیں. اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو تو غلطی کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر وہی ہے جو یہود نے کیا اور جس سے انہیں روکا گیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. اور پچھلی کتابوں میں تبدیلی اسی وجہ سے ہوئی. اور پھر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچو مت. یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر عام طور پر ایسا کام کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھال کے ویسا پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. جو چیز جیسے ہو ویسے ہی آگے دی جائے اور اس کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے. اور یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا بار بار پڑھنا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ ہمیں وہی رستہ دکھا جو سیدھا تیرے تک جاتا ہے، ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں، یعنی بدل نہ دیں. بعض اوقات ایک حرف اور ایک لفظ کے بدلنے یا آگے پیچھے ہونے سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے.